بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اور مقتدی، ان کی نماز میں کیا فرق ہے، اسی کے متعلق آج بات کریں گے۔ امام اور مقتدی کی نماز میں فرق یہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوں، تو جیسے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہی، آپ نے بھی ساتھ اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں امام صاحب کی نماز کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر جو جہری نماز ہوتی ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑی دیر خاموشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب تلاوت شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ اور پھر سورت پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو تھوڑی دیر خاموشی ہوتی ہے، اس میں امام صاحب ثنا پڑھتے ہیں، اور پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں انہوں نے بھی ثنا پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک تک پڑھ کر مقتدی خاموش ہو جائے گا، اور بقیہ پھر امام صاحب آگے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے وہ سورہ فاتحہ اونچی آواز سے، اگر سر نماز ہے خاموش، جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے، اس میں بھی آپ کیونکہ پیچھے امام صاحب کے آپ نے کہہ دیا، تو جماعت کی آپ کی ساری جماعت امام صاحب کے ذمہ ہے۔ امام صاحب کا اگر نماز صحیح ہوئی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر امام صاحب کی نماز میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی فرق آ گیا، وضو میں کوئی مسئلہ تھا، کوئی وضو کامل نہیں تھا، تو امام صاحب کی نماز نہیں ہوگی، تو پیچھے مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر امام صاحب کا وضو کامل مکمل تھا، انہوں نے اچھی طرح نماز پڑھائی، تو امام صاحب کی نماز کی قبولیت کی برکت سے مقتدیوں کی نماز بھی اللہ قبول فرمائیں گے، تو ان کی ساری نمازوں کا ثواب مقتدیوں کا وہ امام صاحب کو بھی ملے گا۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو مقتدیوں کا نماز نہ ہونے کا جو گناہ ہے وہ بھی امام صاحب کے سر ہوگا، ان کے ذمہ ہوگا۔ اس لیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے مقتدی کی وضو میں یا کوئی ایسی وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس کا اثر امام صاحب پر پڑتا ہے، امام صاحب نماز میں بھول جاتے ہیں۔ تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کر کے غور سے دھیان سے نماز میں شامل ہوں، کہ اس کا اثر بھی امام صاحب پر پڑتا ہے۔ تو غیر رخ تک پڑھ کے مقتدی خاموش ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے امام صاحب نے نماز پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد جب وہ رکوع کریں گے، اللہ اکبر رکوع میں جائیں گے، تو پھر امام صاحب جب رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ امام صاحب نے کہنا ہے، اور مقتدی نے ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ربنا لک الحمد یہ مقتدی کا وظیفہ ہے، یہ اس نے کہنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے کے اندر جو سجدے کی تسبیح ہے، اسی طرح رکوع کی تسبیح وہ مقتدی بھی پڑھیں گے اور امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد میں بھی آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ التحیات مقتدی نے بھی پڑھنا ہے اور امام صاحب نے بھی پڑھنا ہے۔ فرق کیا ہے مقتدی و امام کی نماز میں؟ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو فرق یہ ہے، جو مقتدی کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا، امام صاحب تلاوت کریں گے، اور آپ نے دھیان سے قرآن پاک کی تلاوت سننا واجب ہوتا ہے، آپ نے دھیان سے تلاوت سننی ہے، اور اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، ربنا لک الحمد یہ آپ نے کہنا ہے مقتدی نے، اور اس کے بعد باقی جتنی بھی تسبیحات ہیں وہ مقتدی نے ساتھ پڑھنی ہے۔ تحیات تشہد پڑھنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔